اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے قائد اعظم محمد علی جناح کے حقیقی نظریات اور ان کے مقاصد۔ ایک روز علامہ محمد اقبال کے گھر قائد اعظم محمد علی جناح کی شخصیت کا ذکر ہو رہا تھا۔ ان کی دیانت، امانت اور قابلیت کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مسٹر جناح کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ایسی بے مثال خوبی عطا کی ہے جو آج ہندوستان کے کسی مسلمان میں مجھے نظر نہیں آتی۔ وہاں بیٹھے لوگوں میں سے کسی نے پوچھا کہ وہ خوبی کیا ہے، تو آپ نے انگریزی زبان میں جواب دیا، ہی از انکرپٹیبل اینڈ انپرچیزیبل، یعنی نہ تو وہ کرپٹ ہیں اور نہ کوئی ان کو خرید سکتا ہے۔ نظریات تو تقریباً سب کے ہی بڑے عالیشان ہوتے ہیں، اسی لیے تو پھر ہر کوئی ان کی پیروی کرتا ہے۔ اگر کامیابی کا عملی جامہ انہی نظریات کو نصیب ہوتا ہے جن کا حامل خود صادق اور امین ہو، یعنی سچا اور ایماندار ہو اور کسی بدعنوانی سے داغدار نہ ہو، جن کی سوچ کو زر، زن اور زمین سے خریدا نہ جا سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دعوت الہی شروع کی تو سرداران مکہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین اسلام کی تبلیغ پر اتنا اعتراض نہیں تھا جتنا کہ مکہ معظمہ کے غریب، پسماندہ اور معاشرے میں پسے ہوئے افراد کو ان سرداروں کے برابر اور مساوی حقوق دلانے پر تھا۔ انہوں نے آپ کو بھی زر، زمین اور زن کی پیشکش کی اور انہوں نے اسلام قبول کرنے تک کی آفر کی، لیکن انہوں نے شرط رکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریبوں کو اتنی اہمیت نہ دیں اور ان کے حقوق کی بات نہ کریں مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تین سے یعنی زن، زر اور زمین کا شکار نہیں ہوئے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ایک اسلامی نظریاتی رہنما تھے۔ آپ کی سوچ اور نظریات پر برصغیر کی عوام نے لبیک کہا۔ آپ کو بھی متحدہ ہندوستان کے وزیر اعظم بننے کی پیشکش ہوئی تھی مگر آپ نے صاف انکار کر دیا۔ پاکستان تو حاصل ہو گیا، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا قائد اعظم کے نظریات کو ان کی منزل مل گئی؟ کیا جو قائد اعظم چاہتے تھے ان کا مقصد پورا ہو گیا؟ کیا قائد اعظم کے نظریات صرف ہندوستان کی تقسیم تک محدود تھے؟ کیا قائد اعظم کے نظریات کا اسلام سے بھی کوئی تعلق تھا؟ آئیے آج ہم قائد اعظم کی سوچ اور ان کے نظریات کا انہی کی زبانی جائزہ لیتے ہیں۔ ان کے اصل مقاصد کیا تھے؟ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنے مسلمان ہونے پر بہت فخر محسوس کرتے تھے۔ کانپور کے کسی بندے نے قائد اعظم سے سوال کیا، کیا آپ شیعہ ہیں یا سنی؟ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص سے جوابی سوال کیا، کیا تم بتا سکتے ہو کہ ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تھے؟ کیا وہ شیعہ تھے یا سنی؟ وہ بندہ کہنے لگا، وہ تو مسلمان تھے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، تو میں بھی پھر مسلمان ہوں۔ قائد اعظم کا مسلمانوں کی تحریک آزادی میں شامل ہونے کا مقصد فقط خدا سے محبت تھا۔ آپ نے فرمایا، مسلمانوں، میں نے دنیا کو بہت دیکھا ہے، دولت، عیش و عشرت اور شہرت کے بہت لطف اٹھائے ہیں۔ اب میری زندگی کی واحد تمنا اور خواہش یہ ہے کہ مسلمانوں کو آزاد دیکھوں، مسلمانوں کو سربلند دیکھوں۔ میں چاہتا ہوں جب مروں تو اس اطمینان اور یقین کے ساتھ مروں کہ میرا ضمیر اور میرا خدا گواہی دے کہ مسٹر جناح نے دین اسلام سے خیانت اور غداری نہیں کی، تو مسلمانوں کی آزادی اور تنظیم میں اپنا کردار خوب نبھایا۔ میں آپ سے اس کی شہادت اور داد کا طلبگار تو نہیں ہوں، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ مرتے دم میرا دل، ضمیر اور ایمان گواہی دے جناح تم نے حقیقی طور پر مسلمانوں کی آزادی اور مدافعت اسلام کا حق ادا کر دیا۔ جناح تم نے مسلمانوں کی تنظیم اور اتحاد کا فرض بھی ادا کر دیا۔ میرا خدا یہ کہے کہ بے شک ہم مسلمان پیدا ہوئے اور کفر کی طاقتوں کے غلبے میں علم اسلام کو سربلند رکھنے میں اپنا کردار ادا کیا۔
ناظرین، اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور میرے چینل info@murad کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ایسی ویڈیوز آپ کو بر وقت سننے اور دیکھنے کو مل سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔